ماں ڈرامے میں تارا، جس نے ساری زندگی تکلیفیں گزاری تھیں، اب جب بیٹی کی خوشی دیکھنے کا ٹائم آیا تھا تو تارا اس دنیا سے چل بستی ہے۔ اولادیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائیں، ماں تو ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تارا راہا کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تارا اپنے شوہر سے یہ بات کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کے بعد راہا کی ذمہ داری تم اٹھانا۔ راہا کی ذمہ داری تارا اسے سونپ دیتی ہے۔ وہیں پر جب راہا واپس گھر آتی ہے لوٹ کر تو دیکھتی ہے تارا اس دنیا میں نہیں رہی، تو اندر سے وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تارا کی زندگی میں ابھی تھوڑا سکون آیا ہی تھا، اس کی بیٹی کی شادی کا وقت قریب تھا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی تک نہ دیکھ پائی۔ وہیں پر دوسری طرف آسیہ کی ساری حقیقت ارمان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ جب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے آسیہ نے نہ صرف راہا کو اغوا کروایا تھا بلکہ اسے جان سے مروانے کی بھی کوشش کی، لیکن اینڈ ٹائم میں وہ ارمان ہی تھا جو وہاں پہنچ گیا اور راہا کی جان بچا لی۔ جب یہ بات ارمان کو پتہ چلتی ہے اور اس کے موبائل میں سارے ثبوت ہوتے ہیں، آسیہ کی آواز ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو آ کے یہ ساری باتیں سناتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ارمان، میں اس بات میں خوش ہوں یا ماتم کروں، ایک طرف تو مجھے تمہارے سرخرو اور بے گناہ ہونے پر خوشی ہے، وہیں دوسری طرف مجھے راہا اور تارا کی بدنصیبی پہ بھی بہت افسوس ہے۔ آسیہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے، اس بات کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں بتا دیا تھا کہ یہ سب کرنے کے پیچھے آسیہ کا ہی ہاتھ ہوگا۔ وہیں دوسری طرف زریون، جو کہ ساری چیزیں ہتھیانا چاہتا ہے اور بطول سے سائن لینا چاہتا ہے۔ بطول جب کہتی ہے کہ میں پڑھ کر سائن کر دوں گی تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بطول جو کہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس قدر بیوقوف ہے کہ وہ زریون پر اندھا اعتماد کر لیتی ہے اور اس پیپرز پر سائن کر لیتی ہے۔ وہاں پر زریون اپنے باپ کو یہ بات بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر بطول نے الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ بطول جو کہ زریون سے سچی محبت کرتی ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ زریون تو آستین کا سانپ ہے۔ وہیں دوسری طرف آسیہ اپنی بیٹی کی نصیب پر بہت رشک کرتی ہے کہ تمہیں زریون جیسا شوہر ملا، بہت خوش نصیب ہو تم۔ راہا جو اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے تو ارمان اسے سہارا دیتا ہے۔ ارمان اسے کہتا ہے کہ تم یوں کمزور پڑ جاؤ گی تو تمہارے ماموں کا کیا ہوگا۔ ارمان اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں ہی اپنے نانا کی جائیداد کو بچانا ہے، تمہیں ہمت پکڑنی ہوگی تاکہ تمہارے ماموں جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے اور ساری سچائی ہم ان کے سامنے لا سکیں۔ وہیں پر وہ ساری حقیقت آسیہ کی کھول کے اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تمہیں اغوا کروانے کے پیچھے تمہاری مامی کا ہی ہاتھ تھا، اور زریون کی حقیقت بھی ارمان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ ارمان جو کہ ایک طرف تو راہا کے کڈنیپرز کا پتہ بھی لگوا رہا تھا اور دوسری ہی طرف وہ زریون پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھا کہ آخر عدیل کی دولت پر اور اس کے آفس پر زریون کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا کہ زریون کیا کیا کرتا پھر رہا ہے، کیونکہ اسے زریون اور اس کے باپ پر پہلے ہی شک تھا۔ وہ ساری حقیقت عدیل کے سامنے کھول دے گا تو آسیہ کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی۔ وہیں پر زریون کی حقیقت بھی آسیہ اور بطول کے سامنے کھل کر آئے گی۔ آسیہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی کیونکہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے خاطر اس نے راہا کا گھر برباد کرنا چاہا۔ دیکھو آج اس کی بیٹی برباد ہو گئی اور اس بیوقوف بطول کی سائن کرنے کی وجہ سے اس کی پراپرٹی کا بہت سا حصہ اب زریون اور اس کے باپ کا نام ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اور پریڈکشن اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔